بنیادی نظریے کو درست کرنا اور عورتوں کے مقام کو بلند کرنے کا اور بااختیار بنانے کے لیے وکالت کرنا، کچھ چیزوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کی بنیاد میں اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے بنیاد کو سمجھ لینا، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے اس چیز کو سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے ہم فاطمی ہیں، ہمارے اسکول آف تھاٹ میں سب سے پہلے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو مقدم کرنا، مقدموا لانفسکم، عورت کو مذہبی پیشوا ماننا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے، جب ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا میں دو چیزیں بنیاد ہیں، سب سے پہلے عورت اور اس کے بعد مرد، پھر اس کے بعد نظریہ کی اور بلیف کی تقسیم ہوتی ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، بخوبی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے اسلامی ملکوں میں عورت پر ظلم کیا جاتا ہے، اور اس چیز پر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک طرف یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلیوں سے پیدا کیا، نہ پورے کے پورے قرآن میں نہ کہیں بھی ہوا کا ذکر ہے اور نہ ہی مرد کے پسلیوں کا ذکر ہے۔ اب وہ لوگ مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں، وہ مرد لوگ جو مین ڈومینیشن کو اوپر رکھنے کے لیے عورت کی بااختیاریت کو، عورت کی ابتدا کو اور ذکی کے نسب کو مسخ کرنے کے لیے ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، قرآن پاک سے نظریہ دیکھتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا عورت سے ہوئی ہے، جس میں کہا جاتا ہے آدم کو اور عیسیٰ کو دونوں کو ہی عورت کی ایمبریو سے پیدا کیا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی جگہ پر جہاں پر وقدموا لانفسکم بھی کہتا ہے کہ عورت کے مقام کو مرد کے مقام سے بلند کیجیے۔ جو لوگ قرآن پاک کی بات کرتے ہیں لیکن مین ڈومینیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کی ترجمانی ہے، اور انسانیت کی ابتدا عورت سے ہوئی ہے۔ اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ نہ کہیں قرآن میں پسلیوں کا ذکر ہے کہ مرد کی پسلیوں کا، اور نہ ہی کہیں ہوا کا ذکر ہے۔ اگر ہمیں آسمانی کتابوں میں ذکر ملتا ہے وہ للت کا ملتا ہے کہ فرسٹ وومن للت تھی، اور جو نان بلیور ہیں وہ کہتے ہیں فرسٹ وومن پنڈورا تھی۔ خیر وہ بحث الگ ہے، پہلے میری اس پہ ویڈیو آ چکی ہے۔ مزید میں اس پر بات یہی کرنا چاہوں گا اور بات یہ کروں گا کہ قرآن پاک کے مطابق آپ ایک شادی کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم میرج جو ہے وہ ایک کر سکتے ہیں قرآن پاک کے مطابق، جس میں میں حوالہ دیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لا تعدلوا فواحدہ۔ اور شارٹ ٹرم میرج جو ہے، جو جتنا اختیارات مردوں کو ہے اتنے ہی اختیارات عورتوں کو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعدد ازواج کا اختیار مردوں کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے۔ اگر 3 شادیاں مرد کر سکتا ہے شارٹ ٹرم میرج، تو اسی طریقے سے شارٹ ٹرم میرج عورت بھی کر سکتی ہے، تعدد ازواج ایک نکاح میں رہتے ہوئے دوسرا، یعنی کہ مؤقت یا ما ملکت، کچھ بھی کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے۔ اور جو اختیارات مرد کو ہیں وہی عورت کو ہیں۔ عورت بھی اگر مرد اویلیبل نہیں ہے، مرد سیٹسفائی نہیں کر پا رہا ہے، تو عورت بھی اپنے نکاح کی موجودگی میں اپنے دوسرے مرد سے وہ شارٹ ٹرم میرج کر سکتی ہے۔ اکارڈنگ دی ہولی قرآن، جسے ہم سورہ بقرہ رکوع نمبر 28 کے مطابق اس کی پرمیشن دیتے ہیں عورت کو کہ وہ ایک نکاح کی موجودگی میں وہ دوسرے تیسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور واپس پھر دوبارہ پہلے کے گھر میں دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال اب یہاں پر بحث نہیں ہے، یہاں پر صرف اتنا ہے
हम ताद्दुद अज़वाज पे जो इख्तियारात मर्दों को हैं वही इख्तियारात औरतों के भी हैं, और हम सिनफी मुसावात को प्रमोट करने की बात करते हैं। मैं अक्सर, आपको पता है, डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू, मैं अक्सर सिनफी मुसावात की बात करता हूँ कि हमें सिनफी मुसावात अमल में लाने की ज़रूरत है ताकि बराबरी वजूद में आए, ना ही कोई मेन डोमिनेशन जो है अपने आप को ज़बरदस्ती कोई जुल्म ना कर सके औरत के ऊपर, बल्कि ज़चगी के नस्ब को वजाहत शनाख्ती दस्तावेज़ात में वजाहत देने की ज़रूरत है। मैं वाज़े कहूँगा कि ज़चगी के नस्ब को शनाख्ती दस्तावेज़ात में वजाहत देने की ज़रूरत है, उसमें वाज़े लिखने की ज़रूरत है। बी विद अस, डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।